ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ الحمدللہ آج 16 جولائی 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 223 میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 سے شروع کریں گے اور آج انشاءاللہ ہماری سورۃ الانبیاء مکمل بھی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا اور زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا تذرنی فردا اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر جو انہوں نے اپنے رب سے کی سورہ مریم کے اندر بھی آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی آتا ہے اور یہاں پر بھی آیا کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اور ڈیٹیل اس کی پوری جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر آئی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سامنے رکھے اور پھر انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ جو میرے حالات و واقعات ہیں وہ تیرے سامنے ہیں، اے میرے رب میری بیوی جو ہے یہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی بالکل آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، اس کے باوجود مجھے اپنے پاس سے کوئی وارث عطا فرما جو آل یعقوب کا وارث ہو جائے۔ سیدنا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا ان کا یہ وارث ثابت ہو، اور بنی اسرائیل کی جو دعوت حق ہے جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے آگے چل رہی ہے اس میں کوئی انقطاع نہ آئے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ٹیمپل آف سلیمان میں بیٹھ کر ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر دعوت حق بلند کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میری وفات کے بعد میرے اس مشن کو کون آگے لے کر چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کے وارث پیغمبر ہی بنایا کرتا تھا، جب بھی کوئی پیغمبر فوت ہونے لگتا تھا وہ اپنی وفات سے پہلے ایک پیغمبر کو اپنی جگہ خلیفہ نامزد کر دیتا تھا تاکہ وہی دعوت حق آگے چلتی رہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے اللہ مجھے بے یار و مددگار مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا ان کی یہ جو دعوت ہے دعوت توحید اس کو لے کر آگے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ووہبنا لہ یحییٰ اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا فرمائے۔ سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ خاص پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدائش معجزانہ طور پر فرمائی۔
ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کی بھی پیدائش معجزانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس اعتبار سے معجزانہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، ان کی صرف والدہ تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اس اعتبار سے معجزانہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ 90+ ہو چکے تھے، ان کی والدہ جو ہے وہ بانجھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی اپنی طرف سے خاص توجہ فرماتے ہوئے ان کو خاص اپنی طرف سے اولاد عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر وارث اولاد یعقوب کے بنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمانے والے جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں۔ تو یہ دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کی پرورش بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی ہے، جو ان کے رشتے میں خالو لگتے تھے۔ اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی کفالت ان کے سپرد فرمائی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ جیسا فرزند عطا فرمایا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح فرما دی ان کی خاطر۔ یعنی بیوی جو ہے بالکل بانجھ ہو چکی تھی، جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مریم کے اندر موجود ہے، اور سورہ مریم کا تو آغاز ہی اسی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی التجا کی اپنے رب کے حضور کہ اے اللہ میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں، میرا سر چمک اٹھا ہے بڑھاپے کی بالوں کی سفیدی کی وجہ سے، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی مجھے اپنے پاس سے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمائے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح فرما دی ان کی خاطر۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ تمام انبیاء کرام جن کا ذکر خیر گزرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کامن ورڈنگ دی ہے کہ یہ ہماری بارگاہ میں نیکیوں کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے تھے۔ یہ سبق رفتار کا لفظ جو ہے وہ اور سرعت کا لفظ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ ترغیب اور ترہیب یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، اسی پہ امام منذری کی وہ کتاب بھی ہے الترغیب والترہیب، جس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تحکیم بھی کی ہے۔ الترغیب کہتے ہیں ایسی آیات اور احادیث جس کے ساتھ آپ کسی کو نیک عمل کی طرف مائل کریں، اور الترہیب کہتے ہیں کسی برے عمل سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن حکیم میں وعیدیں آئی ہیں اور احادیث میں جو وعیدیں آئی ہیں ان کو بیان کر کے کسی کو برائی سے روکنا، الترغیب والترہیب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں پکارا کرتے تھے بڑی امید کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، والترہیب اور بڑے خوف کے ساتھ، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے ہی سامنے عاجزی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ پیغمبرانہ خاصیت ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار نہ کیا جائے، خشیت جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے کی جائے۔ یعنی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے کسی سٹیٹس کے اوپر فائز ہے، چاہے دینی طور پر یا دنیاوی طور پر، اس کا خوف اپنے دل میں نہ آنے دیا جائے، اور حق بات ہے اس کو پورے پیشن کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ کار، اور پیغمبروں کی یہ خوبی تھی کہ وہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی آج بھی بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جہاں کہیں فرقے کے خلاف کو بات آ جاتی ہے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، کبھی اپنی ذات کے اوپر بات آ جاتی ہے تو دین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، جبکہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی تھی کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے ہی سامنے عجز و انکساری اور اپنی لجاجت جو ہے وہ ہمارے ہی سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ خاتون، وہ پاکیزہ خاتون کہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا، تو ہم نے اپنی طرف سے خاص روح پھونک دی ان کے اندر، مِن روحنا، اپنی طرف سے خاص روح، وَجَعَلْنَا
ہاں اور ہم نے ان کو بنا دیا وبناہا اور ان کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین تمام جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی. سیدہ مریم بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک مرد اور عورت کا ریلیشن شپ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اس اعتبار سے ان کو محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص امر کن تھا، خاص روح پھونکی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر خاوند کے اولاد عطا فرما دی. اس اعتبار سے سیدہ مریم ایک یونیک پرسنالٹی ہے. اور پھر ان کا بیٹا سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی ایک یونیک پرسنالٹی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ان کی پرسنالٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کو کوالٹی دی تھی، تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے ان کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا تھا. جب پورے جہان والوں کے لیے ایک یونیک پرسنالٹی کوئی ہوگا، نشانی ہوگا، تو اس چیز کا خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ اس معاملے میں غلو کر لیا جائے. سیدہ مریم کے بارے میں بھی غلو کیا گیا، انہیں بھی ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے جو معاملات ہیں یہ آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو آزمائش میں کیوں ڈال دیا. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوتے، نہ لوگ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے. تو وہ تو بھائیوں پھر نہ شیطان ہوتا اور نہ لوگ رحمان کے مخالفین ہوتے. تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور یہ آزمائشوں میں پورا اترنا، اسی کے اگینسٹ تو جنت ملنے والی ہے، ورنہ دودھ پینے والے مجنوں تو نہیں اللہ کو چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اتنی غیر معمولی تھی اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے وہ اتنے غیر معمولی تھے کہ اس چیز کا خطرہ تو تھا کہ ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر لیا جاتا. مردوں کو زندہ کر دینا، سورہ آل عمران میں ڈیٹیل آتی ہے کہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. مٹی کی مورت بناتے تھے، ایک ماڈل پیٹرن، اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا. مادر ذات اندھے، اور ایسے اندھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، مٹی کے ڈھیلے رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں ہو جاتی تھی. یہ انبلیویبل معجزہ ہے، انسان کی عقل سے باہر ہے یہ چیز. اتنے بڑے بڑے معجزے. مادر ذات کوڑی جو بالکل مفلوج ہوتے تھے، ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے. یہ اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح آج کوئی پولیو کا مریض ہو، لا علاج مرض ہے، اور اس پہ کوئی شخص ہاتھ پھیرے اور وہ اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کر دے، کتنا بڑا فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا یہ معجزہ ہے. اتنے بڑے بڑے معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس کا الٹیمیٹ یہ رزلٹ نکلنا تھا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی میں غلوب کرتے ہوئے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، کیتھولک نے اور پروٹیسٹنٹ. تو اس سے بھی ایک ہاتھ آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے. انہوں نے خدا ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر دونوں کا رد کیا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. اور پھر کہا لقد کفر الذین کفروا ان اللہ هو ثالث ثلاثہ، وہ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. یعنی تین خدا ہیں، اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم. اور بعد میں یہ ٹرینٹی جو ہے، تثلیث کا عقیدہ چینج ہو کے حضرت سیدہ مریم کی بجائے ہولی گوسٹ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس عقیدے میں داخل کر دیا گیا. آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے کیتھولک کے ہاں، وہ اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. روح قدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور ہولی سن آف گاڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ گاڈ فادر کہتے ہیں. تو یہ تثلیث کا عقیدہ. اور آج کے جو پروٹیسٹنٹ ہیں، جو اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، وہ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوینٹی میں کلیم کرتے تھے کہ وہ اللہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں اللہ تعالیٰ ہی اس روئے ارض پہ اتر آیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور آج پروٹیسٹنٹ کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور یہ گمراہ کن عقیدہ جو ہے، ان دونوں عقائد کا رد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر بڑے پیشن کے ساتھ فرمایا. اور میں نے الگ سے بھی اس پہ پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 90 کے نام سے، یہود و نصارہ کو قرآن حکیم کی دعوت اصلاح، دعوت توحید. یہود و نصارہ کے جو غلط عقائد ہیں
قرآن حکیم کس طرح ان کو کنڈیم کرتا ہے اور ان کی اصلاح کس طرح فرماتا ہے. بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہماری اس امت میں بہت بڑی پرسنالٹی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان کی پرسنالٹی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑی غیر معمولی تھی. یعنی جس طرح ان کے فضائل احادیث میں آئے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں آئے. ایون سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی ویسے فضائل احادیث کی بکس میں نہیں ہیں جس طرح کے فضائل سیدنا علی کے آئے ہیں. باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. حتیٰ کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفى 241 ہجری، جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اور میں نے جو ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں کربلا کے پس منظر پر کہ یہ کس طریقے سے واقعہ کربلا رونما ہوا، اور اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کی تفریق سے بالا تر ہو کر حق بات امت کو بتائی ہے. جتنا مقدمہ اہل تشیع کا صحیح تھا اس کو بالکل انڈورس کیا ہے کہ یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، اور جتنا اہل سنت کا مقدمہ ٹھیک تھا اتنا ان کو سپورٹ کیا ہے. ان کسی ایک فرقے کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ جو کتاب و سنت میں دلائل تھے اس کی بنیاد پہ میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے. وہ اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B مل جائے گا. آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے تو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گی. تو اس میں نے سیدنا علی پہ جب جو چیپٹر آتا ہے تو اس میں نے یہ پہلی روایت یہی نقل کی ہے. اس کے بعد کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. کتنی احادیث ہیں جامع ترمذی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر اور کتابوں کے اندر کہ اس امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے سیدنا علی نے. اور سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو سیدہ خدیجہ ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے ان کو دعوت دی تھی. اس کے بعد سیدنا علی مسلمان ہوئے، پھر سیدنا زید ابن حارثہ مسلمان ہوئے، اور پھر سیدنا ابو بکر الصدیق مسلمان ہوئے کئی ہفتوں کے بعد. یہ تو بس سنی شیعہ کا جھگڑا شروع ہوا تو لوگوں نے جناب وہ جنہوں کہتے ہیں پنجابی رنگ پانگ پا چھڑیا، اور انہوں نے کہا جی وہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ پہلے ایمان لے کر آئیں، بچوں میں سیدنا علی لے کر آئے، غلاموں میں زید ابن حارثہ لے کے آئے، اور بڑوں میں سیدنا ابو بکر صدیق. بھئی یہ تو اس صورت میں تھا جب یہ چاروں کٹھے مسلمان ہوئے ہوتے. پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 4 بندے سامنے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان پیش کیا، تو یہ بڑوں میں ہو گیا پہلے، یہ بچوں میں ہو گیا، یہ غلاموں میں، اور یہ عورتوں میں. تب تو آپ کی بات ٹھیک تھی. لیکن میرے بھائی ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہوا ہے. سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئی ہیں، اس کے بعد سیدنا علی، پھر سیدنا زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا علی کی چونکہ یہ فضیلت تھی، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر اس قسم کے ڈھکوسلے جو ہیں وہ گھڑے گئے تاکہ جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے اس کو تل پٹ کر دیا جائے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا علی کی شخصیت غیر معمولی. غزوہ خیبر کے موقع پر کتنے اصحاب کو بھیجا گیا، ناکام واپس لوٹے. اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم سیدنا علی کے فضائل میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں سیدنا علی کے چیپٹر میں. کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو رات کو نیند ہی نہیں آئی ہے کہ یہ کون شخص ہوگا. اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب، اس کو بلاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ ان کو تو شعبہ چشم ہے. آپ نے ان کو بلایا. اس وقت سیدنا علی کی عمر تقریباً 29 سال تھی، 29 ایئرس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، بالکل شفا ہو گئی. اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، جھنڈا دیا، اور فرمایا کہ ان کے پاس جانا تو سب سے پہلے ان کو دعوت پیش کرنا. اے علی تیری وجہ سے اگر کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے اللہ کی قسم مجھے کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لیڈرشپ پہ فائز کریں سوائے خیبر کے دن کے. اس دن میری بھی خواہش تھی کہ کاش جھنڈا مجھے ملے، لیکن یہ جھنڈا علی کو ملا. سیدنا علی پر سیدنا عمر بھی رشک کرتے تھے. اب یہ روایت کسی نے نہیں بیان کی، مسلم شریف میں لکھی ہے. اس کے مقابلے پہ وہ جھوٹی روایت سنن البیہقی سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جی مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ مجھے میری ساری نیکیاں کوئی لے لے اور حضرت ابوبکر کی ایک رات کی نیکیاں دے دے. یہ جھوٹی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے،
जाली रिवायत है, और ये बकायदा किसी ने घड़ी है सैयदना अली को नीचा करने के लिए, और इसीलिए हमारी मेन किताबों में आई भी नहीं। सुनन बैकी के अंदर मौजूद है और मुहद्दिसीन ने खुद ही जरा कर दी इस पे। लेकिन ये झूठी रिवायतें सारे बयान कर रहे होते हैं, बड़े बड़े मौलवी बयान कर रहे होते हैं, और जरा शर्म नहीं आती है। खुदा के लिए झूठी रिवायतें तो बयान ना करें आप, वो रिवायतें बयान करें जो मतलब मुस्तनद किताबों के अंदर आई हैं। तो इतनी बड़े बड़े फजाइल, वो आप रिसर्च पेपर पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि सैयदना अली की वाकई पर्सनैलिटी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा फातिमा का रिश्ता अबू बकर ने भी मांगा, उमर ने भी मांगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। और सैयदना अली की बारी आई तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए आपको बताया कि अली ने आपका दामाद बनना है, और आपकी जो नस्ल है आले मोहम्मद वो औलाद अली होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ी फजीलत। तो इतनी गैर मामूली पर्सनैलिटी जब इस तरीके से पब्लिक में सामने आती है ना, तो उसके बारे में हमेशा एक्सट्रीम रवैये आ जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दो एक्सट्रीम रवैये आए। एक तरफ यहूदी हुए, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुल हराम नाऊज़ु बिल्लाह और दज्जाल और हरामी कहना शुरू कर दिया, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और दूसरी तरफ ईसाइयों ने उनको खुदा के साथ जो है वो क्लेम कर दिया डिविनिटी के अंदर। इसी तरीके से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के लिए भी आप दो एक्सट्रीम रवैये देख लेंगे। एक तरफ नासबी हैं जो बुखारी और मुस्लिम में भी जो उनकी शान आई है वो उनको हजम नहीं होती है, और वो कहते हैं ये फ्रॉड है, बुखारी मुस्लिम भी शिया थे, वो इस लेवल तक उतर जाते हैं। और दूसरी तरफ राफदी हैं जिन्होंने सैयदना अली के बारे में इस कदर अकायद आगे बढ़ा दिए कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उनको आगे बढ़ा दिया। तो ये दो एक्सट्रीम है। अहले सुन्नत का मनहज बिल्कुल दरमियान में है, ना हम नासबी हैं और ना राफदी हैं, बल्कि हम सैयदना अली की वो सारी शानें मानते हैं जो अहादीस के अंदर वारिद हुई हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना अली की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं बाई नेम। इस हवाले से सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हदीस है सही मुस्लिम के अंदर 240 नंबर किताबुल ईमान चैप्टर में कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सैयदना अली को खुदा बना दिया जाए और या अली मदद के नारे लगाने शुरू कर दिए जाए। ये अली की मोहब्बत नहीं है, अली की दुश्मनी है। अली की मोहब्बत यह है कि अली भी अपनी नमाजों में सैयद अल्लाह को पुकारा करते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अली का मानने वाला भी वही होगा जो अल्लाह को पुकारेगा। तो अली की मोहब्बत का यह मतलब नहीं है कि अली को खुदा के मुकाबले पर खड़ा कर दिया जाए, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बड़ी गैर मामूली पर्सनैलिटी। और इस हवाले से सैयदना अली के हवाले से डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ने अल मुतवफ़ा 2010 ईस्वी एक किताब भी लिखी है मसील ईसा। वैसे ज़ईफ़ रवायतें भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत में ईसा की मिसाल अली की सी है, यानी अली जो है ईसा की मिसल होंगे। इनके बारे में दो एक्सट्रीम रवैये आएंगे। रवायत ज़ईफ़ है। तो खैर इसी की बुनियाद पर उन्होंने पूरी किताब लिखी और उनका कंपैरिजन कराया। अच्छी बातें भी हैं उसमें, कुछ कमजोरियां भी हैं। ज़ाहिर डॉक्टर सरार साहब की फील्ड नहीं थी हदीस की, वो कुरान की फील्ड के एक्सपर्ट थे। बहरहाल एक उनकी अच्छी कोशिश है। तो एक हदीस अलबत्ता सही है, सही सनद के साथ, फ़ज़ाइल सहाबा किताब है, अहमद बिन हम्बल की रवायत मैंने वो 72 हदीस में भी शामिल की है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी वजह से दो ग्रोह गुमराह होंगे और मेरी वजह से दो ग्रोह दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके। तो ये सैयदना अली का कौल है, और ये मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि अगर किसी सहाबी का कौल गैबी खबर से मुतल्लिक हो तो ये इंप्लाइड होता है कि ये नबी के बताने पर ही मौकूफ है, यानी नबी ने खबर दी है तब उनको ये मुस्तकबिल की खबर पता है, वरना नबी के अलावा तो किसी के पास इल्म गैब नहीं ना होता अल्लाह ताला की तरफ से। कोई और शख्स तो ये दावा नहीं कर सकता मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। तो नबी को जितना अल्लाह ताला इल्म गैब देता है, गैब पर इत्तला देता है, वो उम्मत तक पहुंचा दी जाती है। तो सैयदना अली जब ये कौल बयान कर रहे हैं तो यकीनन ये मौकूफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के ऊपर। तो ये दो एक्सट्रीम रवैये उम्मत में आज तक मौजूद है। लेकिन अब मसला ये होता है कि चूंकि फिरका वारियत हो जाती है तो अहले सुन्नत से अगर आप पूछेंगे वो कहेंगे जी वो जिस दोज़ख में जिस ग्रोह ने जाना है ना वो ये राफदी शिया है। देखिए सैयदना अली के बारे में कितना गुलूब करते हैं। अच्छा, आप शिया से जाके पूछें वो कहेंगे जिस बंदे जिन्होंने हजरत अली की दुश्मनी में दोज़ख में जाना है वो अहलुस सुन्ना है। ये देखें कि ये हजरत अली की जब शान बयान होनी शुरू होती है तो ये शियत का फतवा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सट्रीम रवैये हैं। अहले सुन्नत के यहां भी नासबी मौजूद है जो सैयदना अली से बुग़्ज़ रखते हैं, आज तक मौजूद है, और इनकी ज्यादातर तादाद जो है वो अहले हदीस और देवबंद मकतब फिक्र के अंदर मौजूद है। आप कुछ बरेलियों में भी इक्का दुक्का दाने आने शुरू हो गए हैं। और इसी तरीके से जो राफदियों की अक्सरियत है वो अहले तशय्यो के यहाँ पाई जाती है जो कि सैयदना अली के बारे में गुलूब करते हैं।
اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے، اور اس میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور، جو انہوں نے دیوان الشافعی، ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے، جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی، اور باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو، تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں، آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا، کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے، پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں۔ اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں، لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر، کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج بھی مجھے ایک بھائی کا فون آیا، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے۔ اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا، آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا، اہل البدع سمجھ رہے ہیں، کلمہ کو مشرک سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہے۔ اب وہ مسلمان ہے، وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو سکتا ہے، کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولہ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے، آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں، دیوبندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، شیعہ بھی مشرک ہیں، لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اپلیکیشن دیں۔ اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کریں تو پھر آپ وہی فتویٰ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک، جو حرم میں آنے دے رہا ہے مشرک کو وہ بھی مشرک، اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی مشرک۔ پھر تو بھائی میرے فارمولے آپ لگانے شروع کر دیں۔ اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے، یہ تقریروں میں جوش میں آ کے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا، امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا ہے، وہ ہے قادیانی، ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے، آپ دیکھیں ذرا پھر کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ اہل حدیث کے خلاف پٹ کریں گے نا، وہ ساروں کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے۔ آپ بریلویوں کے خلاف پٹ کریں گے، بریلوی اہل حدیث دیوبند شیعہ کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے۔ شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا، وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے۔ دیوبندیوں کے خلاف بات کریں گے، وہ ان کے بابوں کو ننگا کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کن نظریات جو ہے نا کتابوں کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل ایشو ہے. جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہے. یا جرت کریں کافر کہنے کی پھر اگلی بات کریں. اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں, علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں ان میں پارٹیاں موجود ہیں. کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے, کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے, وہ کہتا ہے میں انہوں دینی ہے. اور مولوی دا واس چلے تو تہاڈی بھی کھال کے لا کے لے جائے عید والے داڑے. بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے, دوسری پارٹی کو دینا ہے, ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد پہ جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں. تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے, گمراہ نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر گمراہ سمجھ رہے ہیں تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا. مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں. تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں, آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں, اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو, یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ, حیاتی گروہ, اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں, دعوت اسلامی کو دیکھ لیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی زمین کے آسمان کے اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں, وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں, جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. میں مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹیڈ چھپے ہوتے ہیں, میں تو سارے نہ رہا, مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے, مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے, مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے, صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا. اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی, اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نا تو تیری لتاں پان دیں گے, اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں, اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں, نمازی اندر 4-5 نے. یہ حالت ہے مولویوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے. اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا, سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو علماء, بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی, اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے, نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے. کوئی لالچی ہے نا, یعنی کتے کا کام ہی ہے کہ وہ لالچ میں زبان باہر نکال کے رکھے, چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو. علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے قرآن حکیم کے اندر. آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں, پنجابی جی محاورہ ہے کتی چورانا رلی ہے, سنے ہیں نا, یعنی چور سے بچانے کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. جب کتا ہی چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ اس کو لوٹ لو, تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے, یعنی کتا جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا ہے. ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے, وہ علماء جو اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے؟ ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے عقیدوں, ہمارے بابوں کے عقیدوں کے خلاف ہے. اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا نا. تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں, مجھے پتا ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں. اب آپ ان کی پگڑیوں سے, داڑیوں سے, تسبیحوں سے, ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ, ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ, اے نبیوں کے ماننے والوں یہ سب کی سب امتیں, تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ,
اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح علیہم السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ایک ہی درخت کے پھل ہیں، یہ کوئی ڈیفرنٹ تعلیمات نہیں ہے، بنیادی عقائد سیم ہے۔ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی، لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک، اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہوں تمہارا رب، فَاعْبُدُونَ، پس میری عبادت کرو، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر لوگوں نے پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو، كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا لیے، ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئیں، اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئی۔ یعنی آج عیسائی، یہودی اور مسلمز نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا، حالانکہ تعلیمات ایک ہیں۔ اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہم کسی نبی کا ڈینائی نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ لیکن یہودیوں کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی ہے، اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے، سیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا، لوگوں نے اپنے بزرگوں، بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی۔ اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا، یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں، اپنے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں، ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی۔ ان کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنا لیں۔ تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا۔ آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے، پھر آگے چلتا رہا کہاں کام، یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہوگی ہے، انہوں نے اپنے ادھر جو 14ویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں، گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں، مشرک بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں۔ اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی، پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا ہوا، کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت کو۔ تھوڑا آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے جائے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے دو شہر ہیں، اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے۔ یہی حال اہل حدیث کا ہے، کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، کبھی سلفی کہیں گے، کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث، کبھی کچھ۔ کس لیول تک بگاڑ آ گیا، حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں دو فرقے بن چکے ہیں، اہل حدیث اور سلفی، اور سلفیوں میں بھی دو ہیں، ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں، اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی، یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں، ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں۔ یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو؟ کس لیول تک ڈویژن کرو گے؟
پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا، چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا. پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا، چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا. پھر آگے کہ نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا. میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں ان کو دمیں کہتا ہوں، یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر. مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں. فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے، تو میں پھر آخر میں تنگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں، اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ تے مسلمان ہی سن لیکن ہون لوڑ پیندی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے؟ اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا. بتائیں، صرف ایک بات آپ نے فرمائی، الجماعہ کو پکڑ لینا، امت کی مین سٹریم کو. اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا عام مسلمان، وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے. اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ سب لوگوں نے اپنا امر تبدیل کر لیا، یہ ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو بتا دیں گے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. ہم نے ان لوگوں نے دین کو پارا پارا کر ڈالا، فرقوں میں بانٹ لیا، سب نے ہمارے پاس آنا ہے. مرادی اس میں دھمکی ہے کہ انہوں تک لوانگے کہ انہوں نے کیا کیتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. تو جو کوئی کرتا ہے نیک اعمال، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو بھی مؤمن، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو ہم اس کی کوشش کو کبھی بھی رائے گاں نہیں کریں گے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ان کے اعمال کو بے شک لکھ رہے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے کسی بھی بستی کے لیے کہ وہ دنیا میں پلٹ کر آ جائے کہ جس کو ہم ہلاک کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو قوم ہلاک ہو چکی، چاہے انڈیویجول تھا چاہے پوری امت تھی، کوئی جس کو موت آ گئی وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا. معجزانہ معاملہ الگ ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ بھی زندہ یہ کر کے چلنا پھرنا نہیں شروع کر دیتے تھے، وقتی طور پہ زندہ کرتے تھے، پھر دوبارہ ان کو وہیں پہ موت آ جاتی تھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ان کو نئی زندگی مل جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام ہے کہ کوئی دنیا میں آ جائے، تو دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا. یہ اسی طریقے سے معاملات چلتے جائیں گے. وہی آئی بات حتیٰ اذا فتحت یأجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یأجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے. اب یہ پورا ٹاپک ہے سورۃ الکہف میں گزر چکا ہے، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا. مسئلہ نمبر 137 یأجوج اور ماجوج اور ذوالقرنین بادشاہ کے اوپر اہل سنت پاک.com پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور اس وقت وعدہ سچا آ جائے گا، یعنی یأجوج ماجوج کے پھر فوراً بعد کچھ عرصے کے بعد قیامت آ جائے گی. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں کافروں کی. یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، جب موت کی غشی ان پر طاری ہونا شروع ہوگی آخرت کی، جب قیامت قائم ہونا شروع ہوگی. الساعہ، جس کا جو ہے ذکر اگلی سورت کے شروع میں آئے گا سورۃ الحج کے اندر، تو کہیں گے ہائے افسوس ہم جو غافل رہے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک اے مشرکو ہم تمہیں بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، حسب جہنم، ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. انتم لہا واردون، اور تم ان سب کے سب اس میں داخل کر دیے جاؤ گے. اب بتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بتوں کو یہ نہیں کہ کوئی عذاب ہو رہا ہوگا، صرف ان کی عبرت میں اضافے کے لیے کہ اچھا ان بتوں کے اوپر ہمارا ناز تھا. اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا، ان پتھروں کو جو آیا کہ
دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. کون سے پتھر؟ جن کے بت بنائے گئے. ان کو عذاب کے طور پہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا. دوزخ کے اندر فرشتے بھی ہوں گے عذاب دینے والے, تو ان کو کوئی عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا, صرف ان کی عبرت کے لیے کہ اچھا ان بتوں کو ہم پوچھتے تھے, یہ تو ہمارے ساتھ ہی دوزخ میں جل رہے ہیں. اچھا پھر اس کا مذاق بھی انہوں نے بنایا کافروں نے. انہوں نے کہا اچھا جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جا رہی ہے وہ دوزخ میں جائے گا, پھر تو عیسیٰ بھی دوزخ میں جائے گا. نعوذ باللہ. پھر سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرمایا یہ عیسیٰ کی مثال جو آپ سے بیان کرتے ہیں تو ٹھٹا کرتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ کی کوئی تعلیمات تو نہیں تھی کہ مجھے پوجا جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے, ان کو کیوں اللہ دوزخ میں ڈالے گا؟ اللہ اکبر. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها, اگر یہ خدا ہوتے یہ بت جن کو دوزخ میں تمہارے ساتھ پھینکا گیا ہے تو دوزخ میں تو نہ داخل ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدِينَ, اور سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, اور اس جہنم میں رہیں گے شدت سے عذاب سے چیخیں گے اور اس میں کچھ سن نہ سکیں گے, یعنی وہ چیختے جائیں گے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. ان الذین سبقت لہم من الحسنی, بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ان کے یعنی کہ اعمال کے سبب, ان کے ایمان کے سبب اللہ کے ہاں جنت مقدر ہو چکی ہے. اولئک عنہا مبعدون, وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. دوست کی چیخو پکار کریں گے, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی, جبکہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے گا. لا یسمعون حسیسہا, وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون, اور وہ جنت کی ہمیشوں میں نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر, اور وہ غمناک نہ ہوں گے اس بڑی گھبراہٹ سے. وتتلقاہم الملائکہ, اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اس پہ میں نے پورا لیکچر دے دیا, مسئلہ نمبر 146, دا ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ. قیامت کے دن کا آخری منظر کیا ہوگا سورہ الزمر کے آخری 2 رکوع کی روشنی میں, کہ جنتی جب گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے اس وقت کیا معاملہ ہوگا, اور دوست کی جب داخل ہوں گے اس وقت کیا معاملہ ہوگا. فرشتے استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ ہے وہ دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے. یعنی خط بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, کٹھے ہو کے اتنے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا جو آسمان ہے ہم اس کو لپیٹ لیں گے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ, اور پھر ہم دوبارہ سے اس کو پیدا فرمائیں گے جس طرح ہم نے پہلے کریشن ایکس نہیلو کی تھی, عدم محض سے وجود بخشا تھا چیزوں کو. سب کچھ فنا, پھر دوبارہ سے زندہ, ہر چیز ختم. آپ ذرا امیجن کریں, ہر چیز ختم, اس خدا کی قدرت پہ ذرا غور کریں, اور پھر ہر چیز کریشن ایکس نہیلو جس طرح ہوئی تھی دوبارہ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے گا. وعدن علینا, یہ ہم پر لازم ہے, یہ ہم نے اوپر وعدہ کیا ہوا ہے اپنے اوپر, خود یہ کر رہیں گے. انا کننا فاعلین, بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں, کر کے دکھائیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, اور بے شک زبور کتاب میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے. اس زمین سے مراد یہ زمین بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ضرور خلافت عطا فرمائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی کسی حکومت کی پوسٹ پہ ہوگا نیکوکار ہوگا, ورنہ تو فرعون نے بھی 300 سال فرائنہ کی حکومت رہی ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو حکومت دے گا جیسے خلفائے راشدین کو دی, اور ایک الٹیمیٹ حکومت ہے جو وہ جنت کے دن کی ہے. اس طرح بھی بعض مفسرین گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ ہمیشہ کی زمین کا وارث کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو جنت کی زمین کا. اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے کہ سب سے ادنا جو درجے کا جنتی ہے اس کو اس کرۂ ارض, اس میریکل پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. اس زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر, یعنی آپ یہاں سے چلے نا گھوم کے واپس آئے 40,000 کلومیٹر ہے. اس سے 10 گنا بڑی جنت. یہاں تو لوگ پلاٹ کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ملک جتنی, اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت. سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جو آخر میں بالکل دوزخ سے نکال کے نا اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا, 10 گنا بڑی جنت اس زمین کے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, یقیناً اس قرآن میں جو اللہ کی سچی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے فلاح اور ان کے لیے ہے ہدایت کا راستہ.
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ شعراء آفاق آیت ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 107. چونکہ یہ سورۃ الانبیاء ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایک نبی کا ذکر ہو اور اللہ اپنے محبوب کا ذکر نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شعراء آفاق آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ویسے لفظ ہے رحمت للعالمین، لیکن اللہ کی وجہ سے یہ پیش زبر میں بدل جاتی ہے رحمتا للعالمین. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو نہیں بھیجا مگر آپ کو بنا کر رحمت تمام جہان والوں کے لیے. اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی بنے گی، یعنی پورے جہان والوں کے لیے. اور اگر تمام جہانوں کے لیے ترجمہ کریں گے تو اس جہانوں سے مراد ہے یعنی کہ انسانوں کا ایک جہان ہے، جنوں کا دوسرا جہان ہے، اس طریقے سے نباتات کا تیسرا جہان ہے، حشرات الارض کا چوتھا جہان ہے. جتنی بھی مخلوقات آباد ہیں، تقریباً 2 ملین مخلوقات اس میریکل پلانٹ ارتھ کے اوپر دریافت ہو چکی ہیں. 20 لاکھ تعداد نہیں ہے، 20 لاکھ سپیشیز، یعنی انسان، گھوڑا 2، گدھا 3، خچر 4، کبوتر 5، اس طرح گننا شروع کریں نا 20 لاکھ مخلوقات ہیں، پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کی ملا کے، نباتات اور حیوانات کی ملا کے. اور پھر ایک ایک کی تعداد آگے اربوں میں، کھربوں میں، یعنی 7 ارب کے قریب تو انسان ہے. اور حشرات الارض صرف زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں نا، 7 ارب انسانوں کو 20 کروڑ، تب بھی کیڑے جو ہیں وہ کفایت کر جائیں گے. اتنے کیڑے ہیں، تو کیا بات کریں گے. اتنی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی، اور ان تمام جہان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے گھنٹوں کا، لیکن میں نے اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا. مسئلہ نمبر 100، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان. ایک تو ہے نا کہ ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیسی محبت تھی. اس میں نے بخاری اور مسلم سے کئی احادیث بیان کی ہیں. مسئلہ نمبر 100 سورہ التوبہ کی جب ہماری آیات آئی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں، آخری 2 آیات کے کانٹیکسٹ میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سارے جہان والوں کے لیے، اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. اور ایسی رحمت ہے کہ اس کا احسان بھی اللہ نے جتایا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. وہ صحابہ کرام جو کہ برائی کے اندر مبتلا تھے، اسلام لانے سے پہلے کفر و شرک کے اندر تھے، وہ دنیا کے امام بن گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت پہ احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اکثر لوگ یہ مشہور کر دیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بدعا نہیں دیتے تھے. یہ بات پارشلی درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو بدعا نہیں دیتے تھے، لیکن جہاں پر دین کا معاملہ آتا تھا یا آپ کے جانثار صحابہ اور اہل بیت کا معاملہ آتا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ بھی آپ نے پڑھی کافروں کے اوپر، بدعا کی ہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر. تو یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کی خاطر کبھی بھی، اپنی ذات کی خاطر کسی کو بدعا نہیں دی، کسی سے بدلہ نہیں لیا. البتہ دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخت کوئی انسان نہیں تھا اس روئے عرض کے اوپر. رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالریٹ کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کی سفارش کچھ لوگوں نے پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے. آپ نے اس وقت خطبہ دیا، آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں، ان کے اشرافیے کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے الگ ہوتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے. اسی طریقے سے سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. بلکہ سنن نسائی میں تو یہ آتا ہے نا کہ وہ فجر کی نماز کا وقت تھا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اگر جو لوگ جماعت سے نماز کے لیے نہیں آتے، سنن نسائی میں آتا ہے وہ فجر کی نماز تھی. اور بخاری اور مسلم میں مجھے دل کرتا ہے کہ میں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ ان کے اوپر تو جماعت مسجد میں فرض نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں میں گھروں کو آگ لگا دوں. تو رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے رحمت تھے،
اور دوسرے معنوں میں رحمت یہ کہ آپ نے انسانیت کو اس الٹیمیٹ قیامت کے دن کی جواب دہی سے ڈرایا. اس سے بڑی کوئی رحمت ہی نہیں کہ آپ کو مرنے سے پہلے کوئی بتا دے کہ مرنے کے بعد جناب ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے, اللہ کے لیے کچھ کر لو اس دنیا کی زندگی میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے جیسے آگ پہ گرتے ہیں, اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں. یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یعنی ہمیں آخرت کی جواب دہی سے ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. لیکن آپ دیکھیں رحمت للعالمین پہ عجیب و غریب اس سے وہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اور پتہ نہیں کیا کچھ تماشے لگائے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا عقیدے ثابت کر کے وہ پوری بات کا رخ ہی, یعنی کہ مولوی ایسی پانی میں داڑھی ماردا ہے نا, رخ ہی بدل کے رکھ دینا آیتاں دے اور حدیثاں دے, کوئی اور دی اور شے بنا کے رکھ دینا ہے. یہ تو یہ چیز آ رہی ہے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں پورے جہان والوں کے لیے اس اعتبار سے کہ آپ نے آخرت کی جواب دہی سے پہلے ہی ہمیں ڈرا دیا ہے. یہ کانٹیکسٹ آپ کو کوٹ کرتا ہوں میں, ادھر سے ہی کانٹیکسٹ دیکھ لیں. یہ آیت نمبر 107 ہے, اگلی آیت آپ دیکھ لیں. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا الہ, تمہارا معبود صرف ایک ہے. فہل انتم مسلمون, تو کیا اس کی تابع فرمان بننے کو تیار ہو, سر تسلیم خم کرتے ہو اپنے رب کے سامنے. دیکھ لیں یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کہ آخرت کے دن کی جواب دہی سے پہلے ڈرا رہے ہیں. اور وہ اگلی آیت آپ دیکھ لیں. اے نبی فرما دو توحید کا سینسٹیو ایشو ہے, تمہارا الہ ایک ہے, کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو, اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو یا اس خدا کی مرضی کی. یہ بالکل دعوت واضح. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ رخ پھیر لے, فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو تم فرما دو کہ میں نے تو تمہیں پوری طرح آگاہ کر دی ہے, جو اللہ نے مجھے بات بتائی تھی من وان تمہیں بتا دی ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, میں نہیں جانتا کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا, یعنی سب سے پہلے عذاب کی کس دنیا میں آ سکتی ہے, یا موت کے وقت, یا آخرت کا عذاب, یہ کب آئے گا, تم پر تمہاری موت کب آئے گی. ما توعدون, جس کا وعدہ دیا جاتا ہے. انه يعلم الجهر من القول, بے شک اللہ ہی ہے جو تم بلند آواز سے بات کرتے ہو وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, اور جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو وہ جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ, اور میں کیا جانوں کہ یہ جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اے کافرو, اے مشرکین مکہ, جو تم پر عذاب نہیں آ رہا اتنی میری دعوت کے باوجود, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ ہو. فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, یا اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے تمہیں دنیا کی لذت سے جو ہے وہ مہلت دے رہا ہے. الٹیمیٹلی تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کی موت کا وقت آ گیا, جس پہ موت آ گئی, اس کی آخرت قائم ہو گئی, اس کی قیامت اسی دن قائم ہوگی. اور میں نے عذاب قبر کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 117A اور 20 میں نے قرآن حکیم کی 10 آیات اور 17 صحیح الاسناد حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں کہ عذاب کے فرشتے جو ہیں وہ نزع کے عالم میں ہی ٹوٹ پڑتے ہیں, یعنی یہ مرنے سے پہلے عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے صرف توبہ قبول ہے. جب موت کا غرغرہ یا نزع کا عالم آ گیا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا کہ میں بنو اسرائیل اور ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن, اب ایمان لایا, کوئی فائدہ نہیں, دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر کریم, ان کے لیے ہے بشارت. قال رب احکم بالحق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور عرض کی, اے اللہ فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ میرے اور کافروں کے درمیان. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون, اور ہمارا رب وہ رحمان ہے کہ اسی کی مدد طلب کی جاتی ہے تمام باتوں پر جو اے کافرو تم کرتے ہو. ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں تمہارے باطل عقائد اور نظریات کے خلاف. اور یہی وہ چیز ہے جو سورہ الصافات میں بھی آئے گی, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, پاک ہے تمہارا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف کافر منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین, اور سلامتی ہو اللہ کے پیغمبروں پر جو واقعی ٹرو بلیورز تھے گاڈ کے. والحمد للہ رب العالمین, اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ سورۃ الانبیاء یہاں پر مکمل ہوئی, 112 آیات تھیں. اور بہرحال مجھے دل میں ضرور قلق رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آتی ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں، لیکن آج وہ آیت آئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اس لیے اس کو سکپ کر دیا کہ آلریڈی میں اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہر ترجمہ کلاس اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی کہ ہم اتنی ڈیپتھ میں جائیں۔ اس حوالے سے مسئلہ نمبر 100 ہے میرا، یقین کریں کہ وہ اپنے لیول کی ایک یونیک کوشش ہے۔ ابھی تک امت میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم آپ سے محبت کریں۔ میں نے بالکل اس کے اپوزٹ ٹاپک ریکارڈ کروایا کہ نبی کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ اس حوالے سے جتنی احادیث ہیں وہ بخاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کریکٹر جو ہے الحمدللہ واضح کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی آیت ہے۔ کیوں؟ سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، رب العالمین رحمت للعالمین، یہ بہت بڑی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے جو ہے وہ چیف گیسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت والے دن آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا۔ نبی کی حمد، محمود کہتے ہیں جس کی حمد بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے قیامت والے دن کہ ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حدیث شفاعت بیان کرتے تھے، اور حدیث شفاعت پہ بھی میں نے پورا لیکچر دے دیا ہے، مثلا نمبر 88A اور 88B کے اندر ڈیٹیل سے میں نے پوری بخاری اور مسلم کی لمبی حدیث کہ سب کے سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، تم نوح کے پاس جاؤ، نوح کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج صرف ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام خلاف اولا چیزیں اگلی اور پچھلی معاف فرما دی ہوئی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں سب کا سردار ہوں۔ اور جانتے ہو کس لیے؟ کہ جب سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی میں لوگوں کا خطیب بنوں گا قیامت والے دن، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت کا جھنڈا، کوئی شخص اللہ کے حضور بول نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گروں گا اور میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو آج مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے تعلیم فرمائے گا، اور وہ حمد ایسی ہوگی، حمد کا کیا ترانہ ہوگا کہ اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، آج تم بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ انسان ضرور تھے میرے بھائیوں، لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں۔ جہاں شان کی بات آتی ہے تو کسی نبی کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ گفتگو کرتے وقت توحید کے نشے میں توہین کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ توحید قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نبیوں کی توہین کرنا شروع کر دیں، اور نبیوں کی شان بیان کرنا قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ توحید کے معاملے میں غلو کر جائیں۔ تو یہ بڑی ایک سمجھے پل صراط پہ چلنے کے مترادف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان بیان کرنا۔ ذرا سا ادھر ہوا تو گستاخ رسول ہو جائیں گے، ذرا سا ادھر ہوا تو توحید کے اندر فرق آ جائے گا۔ بہرحال اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ ضرور کنڈیم کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ چلے باقیوں کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ تو کفر اور اسلام کا مسئلہ پھر بن جائے گا، کیونکہ نبی کی توہین آپ کو کفر کے اندر لے جائے گی، چاہے آپ اپنی طرف سے اپنے آپ کو موحد سمجھ رہے ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں ہم یہ کوئی توحید کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے، اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شربت سارے بھائی پی کے جائیں، جو بھائی نئے آئے ہیں وہ پمفلٹ خود لے لیں، ریسرچ پیپرز مختلف ٹاپکس کے اوپر،